بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نازل کی اس قرآن کو جس کے اندر شفا اور رحمت ہے۔ تمام مومنوں کے لیے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ ان میں ظاہری بیماریوں میں شفا ہے۔ یہ دونوں صورتیں چھوٹی بھی اور آسان بھی اور تقریباً ہر کسی کو یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن ان صورتوں کے اس فائدے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے نہیں پھرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم یقین نہیں کرتے اور نہ ہی عمل کرتے ہیں۔ اس عمل کو رات سونے سے پہلے جب بستر پر لیٹیں تو اپنا معمول بنا لیں۔ ڈاکٹروں کے چکر سے جان چھوٹ جائے گی۔ جس کا قرآن سے تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ اسے باطنی بیماریوں میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسانی دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جو اس کو صاف کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے دل کو لوہے کی مانند زنگ لگ جاتا ہے۔ انسان کے دل کو زنگ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی بیماری کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، مثلاً کبھی اس کے دل پر دنیا اور نامحرم کی محبت غالب آ جاتی ہیں، اور دیگر بیماریاں اس کے دل کو جکڑ لیتی ہیں، جیسے حرص، بخل، کینہ، چغل وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دوا بھی فرما دی کہ ان امراض کے علاج موت کا تذکرہ ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب مسلمان بندہ غنا کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، دوسرا غنا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دل کو صاف رکھنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے اور موت کے سامنے رکھ کر زندگی بسر کی جائے۔ جس دوسری حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ جو شخص 50 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام ذاکرین میں لکھا جائے گا۔ جو شخص 100 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام قانتین یعنی عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا۔ جو شخص 200 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام خاشعین یعنی خدا کے سامنے متواضع اور ان لوگوں کے سامنے لکھا جائے گا۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جس شخص نے آخری 2 صورتوں کو سونے سے پہلے معمول بنا لیا تو بیماریوں سے شفا کے ساتھ ساتھ وہ اس فضیلت کا بھی مستحق ہو جائے گا، کیونکہ ان 2 صورتوں کی آیات 10 سے 11 بنتی ہیں۔ لہٰذا وہ شخص جو ان کو سونے سے پہلے اہتمام سے تلاوت کرنے کو معمول بنائے وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ قرآن پاک کے حروف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو شخص قرآن پاک کا ایک ایک حروف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ الف لام میم ایک حروف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں۔ اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا تو سورۃ البقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں بھی داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔